جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھیں۔ ایک بچہ دفتن ایک بچی سے کہتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ننگی پھر رہی ہو، جاؤ برقع پہن کر آؤ۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لے، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ میری برائیاں معاشرے کی برائیاں ہیں، میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں؟ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جانا عورت کی فطرت ہے۔ عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی عورتیں، زخم تازہ ہوں یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کریدتی ہیں۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ عشق ایک مرض ہے اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں، مگر اب تک مٹھاسیں آپ کو پیش کی جاتی رہی۔ ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیم کے پتے کڑوے سے ہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ بابا جی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا
کہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ جو شخص زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں جانتا اس کے لیے زندہ رہنا بھی موت کے برابر ہے۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو، ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی؟ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ دنیا میں جتنی بھی لانتے ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ بیٹی کوئی بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ شادی کا مطلب صرف بستر نہیں اور خاوند کا مطلب صرف رات کا ساتھی نہیں۔ جس طرح باعصمت عورتیں وحشیاؤں کی طرف حیرت اور تعجب سے دیکھتی ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بھی ان کی طرف اسی نظر سے دیکھتی ہیں۔ مجھے اردو زبان کی تہی دامنی پر بہت افسوس ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے تو طوائف کا لفظ ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی معقول گالی نہیں۔ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ عمل سے فارغ ہو کر وہ اپنے بال سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک شرافت کے پردے میں لپٹی آواز گونجی، تم اپنا جسم کیوں بیچتی ہو؟ طوائف نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم ہی وہ بکریاں ہیں جو تمہارے اندر چھپے وحشی درندے کو اپنے جسم کا گوشت پیش کر کے اس کی بھوک مٹاتی ہیں، ورنہ تمہاری آنکھیں تو خون کے رشتوں والی چھاتیوں پر بھی مرکوز رہتی ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو پھر معلوم ہوتا ہے ان جیسی صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ منٹو کچھ روز پاگل خانے میں رہ کر آئے تو یار دوست مزاج پرسی کے لیے ان کے ہاں آئے۔ منٹو نے بہت حسرت سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیو، چھوٹے پاگل خانے سے نکل کر بڑے پاگل خانے میں آ گیا ہوں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ میاں بیوی نہیں بن جاتے۔ اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھ سکتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ ہمارا معاشرہ
एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है, मगर तांगा चलाने की नहीं। औरत जिसको मुतासिर करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वो उसे नंगा देखना चाहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रख कर बोला जाता है। हर शख्स, ख्वाह वो बड़ा हो या छोटा, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। ये ऐब मुझ में शुरू से रहा है कि मुझे झूठ बोलने का सलीका नहीं आया। इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती जाए और आप अपनी मर्ज़ी से न जी सकें।